محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد رسالہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا 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 محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ منقبت کے دو چار اشعار سماعت فرما لیں۔ رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے ہمارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، رتبے میں وہ بلند اور چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا، چوما اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے، حسین ہے، اور انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین، انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، ٹوٹے ٹوٹے
سہارا حسین ہے، اور مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، مولا علی کے واسطے، مولا علی کے واسطے بے شک قرار دل، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ اور مقتص مزادات، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، کر دو نا آج بزم میں اعلان اے ندیم، باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے، باطل سے جو کبھی نہیں ہارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس مقدس محفل اور اللہ کے اس گھر میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، خدا قدیر و جبار آیت مبارکہ کے تحت مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا دور پرفتن ہے کہ ایک طرف صحابہ اکرام کی مخالفت ہے تو کہیں اہل بیت اطہار کی مخالفت ہے، کوئی صحابہ کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے تو کوئی اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے۔ مگر اس دور پرفتن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز اگر کسی کو بخشا ہے تو وہ صرف اہل سنت والجماعت کو، کہ اہل سنت والجماعت ایک ایسا راستہ، اس پہ چلنے والے ایسے خوش نصیب لوگ کہ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ اکرام کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، اور ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ہم ان کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا حق اور سچا مسلک و مذہب ہے کہ جو سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والا مسلک ہے۔ آئیے آپ کی اس مختصر سے گفتگو میں اپنے اسی عقیدے کا اظہار قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ادیان باطلہ ہے، جو باطل جماعتیں ہیں، ان کا قلع کما ہو سکے،
اور کم سے کم ہمارے ذہن کے آبگینوں میں اگر کسی قسم کے کوئی وسوسات یا بری خیالات ہوں تو وہ ہمارے ذہن سے دور ہو کر ذہن ہمارا پاک و صاف ہو سکے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابت دار کی محبت۔ اس آیت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی جو کائنات کا بادشاہ ہو، وہ نبی کیوں مانگے؟ جو نبی کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہو، وہ نبی کسی سے کیوں مانگے؟ جو نبی کہہ دے کہ اگر میں حکم دوں تو احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ وہ نبی کیوں مانگے جو نعمتوں کا قاسم بن کر آیا؟ خود حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ جو کائنات کے خزانے کو بانٹنے والا ہو، جن کے در پر وقت کا بادشاہ، وقت کا تاجدار اپنے جبین نیاز کو جھکاتا ہو، آخر وہ کسی سے کیوں مانگے؟ وہ نبی جس کے تعلق سے قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب منگتے کو کسی بھی صورت میں نہ جھڑکے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا جو سائل ہوتا ہے، منگتا ہے، وہ واپس نہیں جاتا، وہ لوٹایا نہیں جاتا، اس کا دامن بھرا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے، یہاں تک سنا ہے کہ ابو بکر نبی کی بارگاہ میں آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو عدالت کے شہسوار بن گئے، عثمان غنی آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، مولائے کائنات آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ اس نبی کی بارگاہ میں ادنا آیا تو آقا بن گیا، ادنا آیا تو آلہ بن گیا، چھوٹا آیا تو وقت کا تاجدار بن گیا۔ اس نبی کی بارگاہ میں کوئی غلام آیا تو وقت کا امام بن گیا۔ اور غار ثور میں جب صدیق اکبر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ میں ڈس لیا ہے، تو آقا کریم نے اپنا مقدس لعاب دہن لگایا تو سانپ کا اثر ضائع ہو گیا۔ آخر اس نبی کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ نبی کسی سے کیوں مانگے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ بازو میرا کٹ گیا ہے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا تو بازو صحیح سلامت ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بازو کٹا ہی نہیں ہے۔ جس نبی کے لعاب دہن کا یہ عالم ہو کہ کٹا ہوا بازو لگ جائے، غزوہ احد کے موقع پر تیر لگنے سے حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ کا ڈیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ چکا ہے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ صحیح ہو گئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر علی کے مرتضیٰ جب آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے، حضور نے فرمایا تھا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ کہا بلاؤ علی کو۔ اے علی کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، جن کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ علماء اکرام کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو جو نبی اتنا عطا کرنے والا ہو، جو نبی اتنا دینے والا ہو، اور اسی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی پنڈلی جو ہے، اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی، اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگایا، پنڈلی درست ہو گئی۔
عبداللہ بن عتیق اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کیا کروں؟ حضور نے لعاب لگایا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، حدیثوں کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کیوں مانگے؟ حضور کیوں مانگے اور حضور کو دے کون سکتا ہے؟ کس صحابی کی جرت ہے کہ حضور کو عطا کرے؟ کس صحابی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حضور کو دیں؟ یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں، یہ تو دنیاوی چند مثالیں جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اخروی مثالوں کو لے لیں۔ حضرت ربیعہ نے کہا تھا جب حضور نے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے تو یا رسول اللہ جنت چاہیے، اور جنت ہی نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ جنت تو چاہیے ہی چاہیے، جنت میں بھی وہ مقام چاہیے جس مقام پر آپ ہو۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے ربیعہ یہ میرے بس کے باہر ہے، جنت دینے والا اللہ ہے، جنت حساب و کتاب کے بعد ملنا ہے، کس کے کرم کیسے ہوں گے، کس کے معاملات کیسے ہوں گے، کون کیا کرم کر کے دنیا سے جائے گا، حساب و کتاب ہونے کے بعد اعمال اچھے ہوں گے تو جنت میں جائے گا، اعمال درست نہ ہو تو جہنم میں جائے گا۔ یہیں سے بیٹھے بیٹھے میں کیسے کہہ دوں کہ تو جنت میں جائے گا، یا یہ کیسے کہہ دوں کہ میرے ساتھ ہوگا؟ مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ جب حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت بھی چاہیے، تو حضور نے فرمایا اے ربیعہ تو جن سے محبت کرے گا ان کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اس سرزمین یعنی اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلام کو جنت عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ جنت کی ضمانت دی ہے، سبحان اللہ۔ جنت کا ٹکٹ دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اخروی باتیں ہیں۔ اگر اخروی مثالوں کو پیش کروں تو آج کی تقریر صرف اخروی مثالوں میں چلی جائے گی۔ دنیاوی چند مثالیں میں نے بیان کر دی، اخروی باتیں مثال کر دی۔ اب آئیے، یہ تو جو ہے انسانوں کی بات ہے، حضور کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جانور بھی اپنا اپنا عریضہ، اپنی اپنی فریاد لے کر کے آتے ہیں۔ کبھی اونٹنی آتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، مجھے خوراک کم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اونٹنی فریاد کرتی ہے، حضور اس کی فریاد کو سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہرنی فریاد کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیجئے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے آزاد فرما دیا، ہرنی گئی، دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ یہ جانوروں کی مثال ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک کھجور کے تنے نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے جنت میں بو دیجئے، اللہ کے رسول نے اٹھایا اور اس کو جنت میں بو دیا۔ مسجد نبوی کی ستون نے کہا تھا مجھے جنت پہنچا دیجئے، حضور نے پہنچا دیا۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ انسان جب فریاد لے کر کے آتے ہیں، فریاد رسی ہوتی ہے۔ جب اخروی بات آتی ہے، فریاد رسی ہوتی ہے۔ جب جانور آتے ہیں، فریاد رسی ہوتی ہے۔ چرندوں پرند آتے ہیں، فریاد رسی ہوتی ہے۔ جمادات نے فریاد کی ہے، فریاد رسی ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں انسان آئے تو فریاد رسی ہو، جنات آئے تو فریاد رسی ہو، جانور آئے تو فریاد رسی ہو، چرندوں پرند آئے تو فریاد رسی ہو، الغرض کے جمادات آئے تو فریاد رسی ہو۔ جس حضور کی بارگاہ میں سب کی فریاد رسی ہوتی ہے، سب کی مرادیں جھولیاں بھری جاتی ہے، اس حضور کو کسی سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حضور کو کسی سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کوئی دے کیا سکتا ہے؟ ابو بکر، عمر و عثمان، علی، صحابہ کرام نے مانگا، حضور نے عطا فرما دیا۔ کسی نے دنیا مانگا، دنیا دے دی۔ کسی نے جنت مانگا، جنت دے دی۔ کسی نے جنت کی رفاقت مانگی، جنت کی رفاقت مل گئی۔ جس نے جو مانگا وہ مل گیا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، آہا سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار کا فرماتے ہیں، شیخ نے کہتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آگے فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی،
دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں کوئی کیا دے سکتا ہے؟ مگر قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم کچھ دے بھی نہیں سکتے ہو، ہاں اتنا ضرور کرنا میرے قرابت دار سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں سمجھا دیا اہل بیت کون لوگ ہیں، محبت کن سے کرنی ہے، کن سے پیار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حضور مانگتے نہیں، جب حضور کو کوئی دے سکتا نہیں تو پھر قرابت دار کی محبت کی ضرورت کیا ہے؟ قرابت دار کے تعلق سے یہ کیوں کہا کہ قرابت دار سے محبت کرنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء یہ فرماتے سنیں کہ اے لوگوں سنو، اسلام ملا حضور کے صدقے میں، قرآن ملا حضور کے صدقے میں، دین ملا نبی کے صدقے، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ تو اگر تم قرابت داروں سے محبت کرو گے جو تمہیں نعمت ملی ہے وہ نعمت تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے تمہارے پاس رہے گی، اور اگر تم نے نبی کے قرابت دار کا دامن چھوڑ دیا تو وہ نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے، وہ نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ لہذا اپنی نعمتوں کو بچانا ہے، اخروی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو حضور کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جو چیز نص قرآنی سے ثابت ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑی فاسٹ ہو جا رہی ہے، جو چیز نص قرآنی سے ثابت ہو وہ چیز فرض کے قائم مقام ہو جاتی ہے نا۔ قل لا اسألکم، اہل بیت کی محبت یہ نص قرآن سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں اہل بیت سے پیار کرو گے جو نعمتیں تمہیں ملی ہے وہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی، وہ نعمتیں چھینیں گی نہیں، اس لیے کہ آج کے دور میں ایسے ایسے ٹوپی داڑھی والے ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایسے لٹیرے پیدا ہو گئے ہیں جو ڈگر ڈگر نگر نگر پھر رہے ہیں، کس لیے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کے ایمان کو ختم سرب کیا جائے، ان سے ایمان کی جو دولت ہے اسے چھین لیا جائے۔ ایسے ایسے ٹوپی داڑھی لگا کر کے مسلم بھیس میں ایسے ایسے لوگ جو ہے پھر رہے ہیں، ان سے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی جلا بخشنے کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اہل بیت سے محبت کیا جائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور صرف دو چیزیں نہیں کہا، حضور نے فرمایا تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم لوگ ان دونوں کو اپنا لو گے، ان دونوں کے ساتھ رہو گے، تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی جو ہے راہ راست سے دور ہٹا نہیں سکتا، تم ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ وہ دو چیزیں کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اور حضور فرماتے ہیں دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت سے جو جڑا رہے گا حضور فرماتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتا نظر آئے گا۔ اور ایک حدیث جو میں پچھلے جمعہ کو بیان کی تھی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور اپنی اہل بیت کے تعلق سے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا، وہ تباہ ہونے سے بچ گیا۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ قرآن سے بھی محبت کرنا ضروری ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ وہ اہل بیت کون ہیں؟ پہلی بات تو اہل بیت کی جو 5 قسمیں ہیں وہ میں نے پچھلے جمعہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، مگر
اہل بیت کا جو عام اطلاق ہوتا ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین پر ہوتا ہے نا. پچھلے جمعہ کو اس پہ بحث ہو چکی ہے کہ کون قرآن سے ہے اور کون حدیث سے ہے. آج کیونکہ یہ مہینہ امام حسین کا مہینہ ہے، کربلا والوں کا مہینہ ہے، اس لیے آج کے دن حدیث مصطفیٰ پر ہم گفتگو کرتے ہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور چادر اوڑھ کر تشریف لائے اور چادر میں حضرت حسن کو لیا، پھر امام حسین کو لیا اور حضرت فاطمہ کو لیا اور حضرت علی کو لیا، اور چادر میں چاروں کو لینے کے بعد حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے. حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علی و فاطمہ، حسن و حسین یہ حضور کی اہل بیت سے ہیں، اور جب یہ حضور کی اہل بیت سے ہیں تو ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہو گیا. ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہو گیا. تو یہ لوگ ہیں جو اہل بیت ہیں. حالانکہ حضور کی ازواج بھی، حضور کے خاندان والے بھی، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ان لوگوں سے ہم کو اور آپ کو محبت کرنی ہے. محبت زبان سے صرف ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے. محبت جب ہوتی ہے تو دل سے جو محبت ہوتی ہے وہ کامیاب محبت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری زبان نہیں، ہمارے دل کا اعتبار ہے. اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے. انسان ہے جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر سکت نہیں کہ ہم باطن کو دیکھیں. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں مگر خدا باطن کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے. تو اب اگر اہل بیت سے محبت ہے تو دل سے ہونی چاہیے، دکھاوے کے نام پر نہیں ہونی چاہیے. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو بظاہر کچھ اور ہیں، بباطن کچھ اور ہیں. ظاہری میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مگر باطن اس کا کچھ اور ہے. جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹ بولنا جن کا اپنا ایک مشغلہ ہے نا، خوبصورت مشغلہ جنہوں نے بنایا ہے. ایسے لوگ اور ایسے لوگوں کو منافق کا، اس پر بھی گفتگو ایک جمعہ پہلے غالباً اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. عرض یہ کر رہا تھا حسینی کیسے بننا ہے. حسینی کون لوگ ہیں؟ حسین سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حسین سے محبت کرنے والے، حسین سے پیار کرنے والے، حسین سے عقیدت رکھنے والے نمبر 1 پر نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں. آج کی تقریر پوری میں نے مجلس میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن جمعہ کے دن میں تقریر یہ کروں گا کہ اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے. لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں اپنے اس موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. حسینی کون لوگ ہیں؟ حسینی کون ہے؟ سب سے نمبر 1 پر نمازوں کی پابندی کرنے والا. اور نمازوں کی پابندی بھی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ٹوپی داڑھی لگا کر نماز پڑھنے کے بعد پھر جھوٹ کا سہارا لینے والا، جھوٹ کے بازار کو گرم کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا. قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. تو اگر نماز پڑھ کر کے بے حیائی سے، بری باتوں سے نہ رکا، اپنے آپ کو نہ بچایا، تو اس کے نماز میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ نقص رہ گیا ہوگا. اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور وہ کمی کیسے دور ہوگی؟ جب اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ گے، غلط راستے سے بچاؤ گے، حرام کاری سے بچاؤ گے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو انشاءاللہ الرحمن نماز درست ہوگی، نماز میں دل بھی لگے گا اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے. تو نماز جو حسینی ہے نمبر 1 پر کیا ہے؟ نماز کا پابند آدمی ہوگا. کیا ہوگا؟ نماز کا. اور نمبر 2 پر جو حسینی ہیں وہ خرافات سے بچنے والے بھی ہوں گے اور خرافات سے بچانے والے بھی ہوں گے.
کربلا کے پیغام کو آپ دیکھ لیں، کربلا کے پس منظر کو آپ دیکھ لیں، اس کے پس منظر کو بھی دیکھ لیں، اس کے پیش منظر کو بھی دیکھ لیں، تو آپ کو یہی بات سامنے آئیں گی کہ حسین نے بدعت کا، خرافات کا، تمام تر لہو و لعب کا قلعہ قما کرنے کے لیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کربلا کا سفر کیا ہے۔ کربلا کی تاریخ جو رقم ہوئی ہے، تمام تر بدعات و خرافات کو ختم کرنے کے لیے کربلا کی تاریخ رقم ہوئی ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اسی دو چیزوں میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ نمبر ایک پر نماز کا پابند ہو۔ آج ہم حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں، حسینی نعرہ ہماری زبان پر تو ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں ہرا پٹا سر پہ باندھ کر کے گلی گلی جھنڈے تو گھماتے ہیں، مگر نمازوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رات رات بھر بیٹھ کر کے دنیاوی باتوں میں اپنا ٹائم بیکار تو کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں 10 محرم کو ہم شربتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم سبیلے لگانے والے لوگ ہیں، ہم سے بڑھ کر حسینی کون ہوگا؟ تم حسینی دعوے دار تو ہو سکتے ہو مگر تم حسینی پکے نہیں ہو۔ قرآن نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حسینی بننا ہے تو کردار حسینی بناؤ، کریکٹر حسینی بناؤ، ایسا حسینی بنو کہ اگر جاؤ تو غیر بھی کہے یہ حسین کا فالوور جا رہا ہے، یہ حسین کا عاشق جا رہا ہے، یہ حسینی مزاج والا جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب تم جاؤ گلی سے گزرو تو لوگ کہیں یہ حسینی کردار والا نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے محلے کا کوئی گیا گزرا آدمی گزر رہا ہے نا؟ تو نمبر ایک چیز پر نمازوں کی پابندی ہو، اور نمبر دو چیزوں پر خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کن چیزوں سے بچانا ہے؟ میں نے پہلے کہا خرافات سے بچانا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو ہی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک الگ سی بات ہے، کہتے ہیں حضرت وہ فلاں فلاں کر رہے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ اور فلاں فلاں والے لوگ ہیں وہ ان کی غلطی ہے ہم نہیں کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کے یہاں ایک چیز بڑی دھوم دھام سے نکلتا ہے، اس کا نام ہے پیرہن شریف، ہے نا؟ بڑی دھوم دھام سے نکلتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پیرہن شریف۔ سب سے بڑی بات، پہلی بات تو یہ ہے، میں مسجد میں ہوں، جشن پیرہن شریف کہنا آپ لوگ بند کر دیں اسے۔ جشن پیرہن شریف کہنا اس لیے کہ پیرہن شریف کا اگر جشن ہوگا تو باجا نہیں بجے گا، اور اگر باجا بجے گا تو جشن پیرہن شریف نہیں ہو سکتا۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آپ لوگ ہاں میں ہاں ملائیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں غلط بولوں تو آپ لوگ کہہ دیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا۔ اس لیے کہ غوث پاک اور اللہ والے کے پیرہن کے ساتھ خدا کی قسم کبھی ڈھول تاشے نہیں بجے، کبھی نہیں بجے ہیں، تاریخ میں دکھا دو۔ اور یاول والے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنجیدہ مزاج قسم کے لوگ ہیں، بڑے غیور لوگ ہیں، دین کے جانکار لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں تو کہوں گا میرا جو ہے چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی۔ سمجھدار لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں۔ اگر جشن پیرہن ہے تو ڈھول نہیں ہو سکتا، پیرہن کا جشن ہوگا۔ خوشی اس بات کی ہوگی کہ اللہ کے ایک مقدس ولی کے جسم اطہر سے لگنے والا کپڑا ہماری سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔
اس بات کی خوشی ہے اس لیے پیرہن کا جشن ہے کہ نہیں؟ جشن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی منانا. جشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی منانا. تو اگر خوشی ملی ہے یاول والوں کو، ہم لوگوں کو، کہ بھائی ہمیں غوث پاک کا پیرہن ملا ہے، تو پھر جشن ہے. تو پھر کیا ہے؟ جشن ہے. اور جشن کیسی ہے؟ خوشی ایسی ہے کہ ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں، غوث پاک کے جسم اقدس سے لگنے والا کپڑے کا ٹکڑا ملا ہے. اس بات کی خوشی ہے. تو پھر جشن پیرہن شریف ہے. پھر لکھو، پھر لکھا جائے. اور اگر ڈھول تاشے ڈی جے گاجے بج رہے ہیں تو پھر اس کو جشن پیرہن نہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ ہماری تمہاری ہمارے گاؤں والوں کی، یاول والوں کی توہین نہیں ہے، یہ غوث پاک کے جسم اقدس سے لگنے والے اس پیرہن شریف کی توہین ہے. اگر غلط بول رہا ہوں تو آپ لوگ کہہ دیں. ہم لوگ کیا ہے بھائی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ بساط کیا ہے ہماری؟ اس میں کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. توہین کس کی ہے؟ آج اگر کوئی قرآن کو غلط کہہ دے، آج اگر کوئی غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کر دے تو پورا محلہ کھڑا ہو جائے گا. کھڑے ہو جائیں گے. غوث پاک ہمارے ہیں، 11ویں والے سرکار ہمارے ہیں، 11ویں والے بابا ہمارے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، جان لے لیں گے. غوث پاک کے پیرہن کو پورے بازار میں گھمایا جا رہا، ڈی جے گاجے باجے کے ساتھ، اور رشک و سرور کی محفلیں قائم کی جا رہی ہے، ناچا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ اس کے نیچے سے گھمایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم لوگ سنی لوگ ہیں کہ جشن پیرہن شریف منا رہے ہیں. صحیح بول رہا؟ تو اگر غوث پاک کی شان میں کوئی گستاخی کرے تمہارے تیور بدل جاتے ہیں. پیرہن شریف کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، تمہارے تیور کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی اندر تم بھی ڈوب ڈوب کر پانی پینے والے لوگ ہو. برا لگے مجھے اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اوپر اوپر سب پانی پیتے، کچھ لوگ پیتے ہیں، اندر اندر ڈوب کر سبھی پانی پینے والے لوگ ہیں کہ بھئی ہماری بھی ہاں میں ہاں ہے. لیکن سنیں، جو نکالتے ہیں وہ تو حرام کرتے ہی ہیں. جس کی اس میں ہاں میں ہاں ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا دل سے اس کو اچھا سمجھے. اگر اس کی اجازت ہے، اس کی ہاں میں ہاں ہے، تو وہ بھی اسی حرام کام میں شامل ہے، وہ بھی اسی حرام کام میں. اور ایسے کاموں کے لیے چندہ دینا حرام ہے، چندہ لینا حرام ہے. اس چندے کو غلط کام کے لیے صرف کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ منگا لیں، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ وہ پیسہ جو دے رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اس لیے کہ حرام کام کی تائید میں دے رہا ہے، حرام کام کو بڑھاوا دینے کے لیے دے رہا ہے، وہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی برابر کا اس حرام کام میں شریک ہے. اور جو لے رہا ہے وہ تو گنہگار ہے ہی، وہ تو گنہگار ہے. اب اس میں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ہم نہیں جاتے اس میں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا نہیں جاتے ہیں، آپ نے کبھی منع کیا؟ کبھی منع کیا؟ تو کیا مانتے نہیں. تمہارا بھائی زنا کرے کھلے عام اور تم سے کہا جائے کہ تیرا بھائی زنا کر رہا ہے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو کہیں گے بھائی کو ماروں گا، دھمکاؤں گا، لے کر کے آؤں گا، بیٹا غلط ہے، زنا ہے. کیوں؟ زنا حرام ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہے. ہاں، شراب پینا حرام ہے، یہ چیزیں حرام نہیں ہے. عورتوں کو لے جا کر کے اس کے ڈولی کے نیچے سے گھماتے ہو، پھراتے ہو. کچھ نوجوان اسی طاق میں آتے ہیں، بس عورتوں کے بیچ میں گھسنے کا موقع مل جائے. یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. ہاں، یہ چیزیں حرام نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کہہ دو کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہے، کل سے میری تقریر بند، تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. سب کو پتا ہے کہ حرام ہے مگر زبان خاموش ہے. میں برا کیوں بنوں؟ خدا اس کے رسول کی ناراضگی چلے گی ہمیں، مگر اپنے باپ دادا کی بھائیوں کی ناراضگی نہیں چاہیے.
خدا رسول ناراض ہو جائے چلے گا، مگر بھائی سے رشتہ داری ہے، باپ کی محبت ہے، دوست احباب ہیں، ان سے ناراضگی اگر ہو جائے گی تو پھر زندگی گزارنے میں تکلیف آ جائے گی۔ تمہیں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا سب کے سب جو خاموش رہیں گے، جو آواز نہیں اٹھائیں گے، جو کریں گے، جو رضامندی دیں گے، جو راضی رہیں گے، سب کے سب اس میں شامل ہیں اور سب کے سب گنہگار ہیں۔ ورنہ بتاؤ مجھے، لوگ کسی نے مجھے کہا کہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، 90% لوگ اس کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا میں تو ایک آدمی کو بھی نہیں جانتا، میں نے کہا کہ میں تو ایک آدمی کو بھی نہیں جانتا جو اس کے خلاف ہو۔ یہ حرام کام کھلے عام جو ہو رہا ہے، پورے علاقے میں نہیں پوری دنیا میں جو بدنامی ہو رہی ہے، غیر دیکھ رہے تو غیر کیا سورے معلوم ہے؟ غیروں کو لگ رہا ہے یہ مسلمانوں کا ایک نیا تہوار ہوگا جس میں شراب پیے جا رہے ہوں گے، ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، کا ایک تہوار ہوگا، جبکہ اسلام میں ایسی چیزیں سختی کے ساتھ منع کی گئی ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا ایک آدمی بھی تو نظر نہیں آیا، تو کہا نہیں حضرت ہیں 90% لوگ ہیں۔ میں نے کہا اگر 90% لوگ ہیں تو پھر یہ خرافات ہوتا ہی نہیں، یہ خرافات ہوتی نہیں، یہ خرافات بند ہو جاتی، اس لیے کہ 2-4 یہ کام نہیں کر سکتے، 2-4 کے پیچھے 4000 لگے ہوئے ہیں، کچھ ظاہراً ہے، کچھ باطناً ہے، کچھ سامنے ہے، کچھ پیچھے ہے۔ میری گزارش ہاتھ جوڑ کر مسجد میں آپ سے بنتی ہے، خدا کے واسطے اس خرافات کو روکیے، خدا کے واسطے۔ میرا کیا ہے، میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ میری بات آپ کو کڑوی لگی ہوگی، میری بات آپ کو غلط لگی ہوگی، لیکن جو میں نے کہا ہے یہ میرے اوپر فرض تھا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں۔ باقی ذمہ داری آپ کی ہے، گاؤں کے بڑے لوگوں کی ہے، محلے کے بڑے لوگوں کی ہے، گھر کے بڑے لوگوں کی ہے، خاندان کے بڑے لوگوں کی ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تربیت دو۔ کیسے باپ ہیں کہ اپنی اولاد کو تربیت نہیں دے سکتے، ہے نا؟ کیسے گھر کے بڑے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو تربیت نہیں دے سکتے، سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں ہم تو کریں گے، ہم تو کریں گے۔ تو ان سے ایک رائے میری، تم کو کرنا ہی ہے تو پیرہن شریف کے دن پیرہن کے نام پہ مت کرو، یا تو پیرہن کے بعد یا پیرہن سے پہلے۔ میں یہ نہیں کہا کہ جائز ہے، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کم سے کم اتنا ہوگا کہ اس سے پیرہن شریف کی جو برکتیں ہیں اس سے لوگ محروم نہیں ہوں گے۔ پیرہن شریف ایک جگہ رکھ دیا جائے، سب لوگ آئے، محلے والے زیارت کریں، ماشاءاللہ ہو جائے گا۔ اتنا ہی زیادہ بہت سے لوگ ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں تو ان سے مشورہ، ان کو مشورہ ایسا کرو، اپنا ایک وزٹنگ کارڈ بنا لو کہ ہم لوگ ناچنے والے لوگ ہیں، نچنیا قسم کے لوگ ہیں، ہمارا یہ پیشہ ہے، ہمارا کام ہے، کبھی تمہارے گھر میں بہو بیٹیوں کو ہنسانے کی، کھلانے کی ضرورت پڑے تو میرا کارڈ ہے، مجھے بلا لینا، ہم لوگ ناچ لیں گے، تمہارے گھر کی عورتوں کو خوش کر دیں گے۔ بنا لو ایسا کارڈ، مگر خدا کے واسطے دین کو بدنام مت کرو۔ دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے چھوٹے سے علی اصغر کی قربانی پیش کی ہے بھائی، اپنا کنبہ کٹایا ہے، قبیلہ قربان کیا ہے حسین اعظم نے کربلا کی سرزمین پر۔ اور آج ہم لوگ ہمارا ہاتھ۔ اچھا ایک چیز اور، اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہے، نہیں بہت سے لوگ 1 سے 10 محرم تک روزہ رکھتے ہیں، شادی بیاہ کیوں نہیں کرتے شادی بیاہ، جبکہ شادی بیاہ کرنا اس مہینے میں جائز ہے، شادی بیاہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین شہید ہو گئے تھے، شادی بیاہ کر لیں گے، دنیا والے کیا بولیں گے کہ غم کے مہینے میں جو ہے تم خوشی کر رہے ہو۔ اچھا، شادی بیاہ جو جائز ہے اس کو پیچھے ڈال دیا، اور جو چیز حرام ہے لہو و لعب اس کو آگے کر دیا، وہ جائز ہو گیا۔ پھر عجیب دماغ ہے آپ کا، ہے تمہارے دماغوں کے تو داد دینے پڑیں گے۔
اس لیے خدا کے واسطے ان چیزوں کا خیال کیجئے. میرا جو کام تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ بھی اپنی بات آگے رکھیں اور یہ جو خرافات ہے اس سے پورے گاؤں کو پاک کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک دو اعلان سناتا ہوں. سب سے پہلے کچھ لوگ چوپڑا کی سرزمین سے آئے ہیں. مسجد اختر رضا، 1 اسکوائر فٹ زمین کی قیمت 825 روپے ہے. پچھلے بار بھی یہ لوگ آئے تھے مگر چندہ کا اعلان نہیں ہو پایا تھا اور فردن شاید انہوں نے چندہ کیا تھا. تو تقریباً 40-42 لاکھ روپے کی زمین ہے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سر لوگ ہیں، ٹیچر لوگ ہیں، انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے. وہ لوگ آئے ہوئے ہیں چوپڑا کی سرزمین سے. تو میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بالضرور آپ جو ہے اس مسجد کے لیے، اللہ کے مقدس گھر کے لیے ضرور بالضرور تعاون کریں. اس میں جو ہے بار کوڈ بھی دیا گیا ہوا ہے، آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں. اس کو لے جا کر کے اپنے گھر سے بھی آپ پیسے جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ جو ہے اس میں حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ کہ ماہ محرم الحرام شریف 1447 ہجری کے چاند کی شرعی شہادت جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے. کتاب القاضی کی بنیاد پر 29 ذی الحجہ 1446 ہجری کے چاند کے شرعی شہادت پر جناب مستقیم رضا ابن عبدالحمید صاحب اور جناب اویس رضا ابن شیخ شریف صاحب رسول پور والوں کو گواہ کیا. اور ان دونوں مذکورہ صاحبان نے اپنی شرعی شہادت پر جو ہے محمد طیف رضا ابن شیخ نسیم الدین رضوی اور جناب حاجی مقدر رضوی صاحب ابن حاجی اقبال صاحب کو گواہ کیا. لہذا ہم دونوں حضرات نے اپنی شرعی شہادت پر جناب شیخ اعجاز ابن شیخ اسرائیل اور جناب نعیم خان ابن سرفراز خان یاول والے صاحبان کو گواہ کیا ہے. تو جو ہے یہ چاند کی جو ہے شرعی شہادت وہ بھی موصول ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 14 محرم یعنی کہ پیرہن شریف کے دن جب ڈولی سجتی ہے تو سعید پورا والوں نے بڑا اچھا کام کیا ماشاءاللہ. اس دن رات میں بھی وہاں پروگرام رہے گا ماشاءاللہ جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اور دن میں وہاں پر جو ہے نعت خوانی کا پروگرام صبح 10 بجے سے لے کے ظہر تک رکھا گیا ہے جو کہ ناگپور سے کچھ شعراء حضرات تشریف لا رہے ہیں. سبھی حضرات کو گزارش ہے ضرور شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.